سولنگی نے ملک واپس پہنچ کر 3-4 بیانات بڑی سخت زبان میں یکے بعد دیگرے حکومت کے خلاف جاری کر دیے، جن میں حسب روایت اپنے پیشروؤں کے الزامات کی بھرمار کی گئی تھی، جن کے مطابق حکومت ان کے ساتھ اقلیتوں جیسا سلوک کر رہی ہے، انہیں نوکریاں نہیں دی جاتی، ان کا صوبہ پولیس اسٹیٹ بن کر رہ گیا ہے، سرکاری اہلکاروں کے ہاتھوں کسی کی عزت محفوظ نہیں رہی، ایک سازش کے تحت ان کی زمینوں پر دوسری قوموں کے لوگ قابض ہو رہے ہیں، ان کے حقوق کو بری طرح کچلا جا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اپنے کراچی والے محل میں چند روز ٹھاٹھ سے گزارنے اور لندن کی عیاشیوں کا اعادہ کرنے کے بعد وہ بالآخر اپنے گوٹھ پہنچ گیا، جہاں اگلے ہی روز اس نے وڈا سائیں کو ملاقات کے لیے طلب کر لیا۔ وڈا سائیں اپنے صاحبزادے سائیں لوگ کو بھی اس سے ملاقات پر بطور خاص اپنے ہمراہ لے کر آیا تھا۔ سائیں لوگ کا حلیہ دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو وڈیرا سولنگی حیران ہی رہ گیا۔ اس نے انگوری رنگ کا چولا پہن رکھا تھا، آنکھوں میں سرخ ڈورے تیر رہے تھے، جبکہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں انگوٹھیوں سے بھری ہوئی تھیں۔ شکل ہی سے وہ چھٹا ہوا گنڈا دکھائی دے رہا تھا۔ یہ کیا ہے بیبا؟ وڈیرا سولنگی نے وڈا سائیں سے گرم جوشی سے مصافحہ اور پھر معانقہ کرتے ہوئے مسکرا کر پوچھا۔ بس وڈیرا، تمہاری مہربانی اور اللہ سائیں کا کرم ہے، میں نے سائیں لوگ کو فقیری لائن میں ڈال دیا ہے۔ وڈیرا، ادھر شہر میں بہت لوگ ماننے لگے ہیں اسے، نزدیک دور کے دیہاتوں میں بھی اس کی کہانیاں پہنچ رہی ہیں۔ وڈیرا سائیں، اب سیاست میں آئے ہیں تو کچھ سیاست بھی کرنا پڑے گی نا، آپ تو جانتے ہو۔ اس نے وڈیرا سولنگی کی طرف دیکھ کر آنکھ دبائی۔ دونوں نے ایک ساتھ کہا بلند کیا، ٹھیک ہے سونیا، ٹھیک ہے، بس کام ہونا چاہیے بیبا، اس نے سائیں لوگ سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ وڈیرا سائیں، کام تو ایسا کروں گا کہ آپ پچھلے سارے کام بھول جائیں گے۔ میں نے تو بابا سائیں سے کہہ دیا ہے کہ تم ادھر گھوٹ سنبھالو اور میں ادھر شہر والوں کو دیکھتا ہوں۔ وڈیرا، کام کرنے کا مزہ تو سائیں اب آئے گا، اس نے بھی دونوں کی تقلید میں کہکا لگایا۔ 6-7 ماہ میں وڈا سائیں نے اپنے صاحبزادے سائیں لوگ کا سٹنٹ بڑی کامیابی سے چلایا تھا، اور اس کے الٹے سیدھے اندازوں نے شہر میں پہلے ہی اس کی شہرت بنا رکھی تھی۔ جب سے اس نے چولا پہنا تھا اور محرومی کی شکار امرائے شہر کی ٹولیاں اس کے پیچھے لگ گئی تھیں، سائیں لوگ کو مجرمانہ فطرت ورثے میں عطا ہوئی تھی۔ اس نے جیسے تیسے BA پاس کر کے اس کو سائنٹیفک انداز سے استعمال کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اپنی جگہ معاشرے میں بنا لی۔ اس نے کراچی سے اپنے کام کا آغاز کیا اور چند ماہ بعد ہی یہاں کی ایک مہنگی آبادی کا بنگلہ خرید کر وہاں رنگ برنگے جھنڈے لہرا دیے۔ گوٹ سے وڈا سائیں نے اس کی خدمت کے لیے 8-10 ہاری مستقل اس کے ساتھ لگا دیے تھے۔ سائیں لوگ کی شہرت ایک اللہ والے کی حیثیت سے جنگل کی آگ کی طرح پھیلنے لگی تھی۔ اس کے تعلیم یافتہ جرائم پیشہ ہم عصروں نے سائیں لوگ کی شہرت کو جان بوجھ کر ایک مخصوص حلقے میں پھیلایا تھا۔ اس کے لیے انہوں نے اس حلقے تک رسائی حاصل کی تھی اور مختلف حوالوں سے ان لوگوں کے کانوں تک سائیں لوگ کے اثر و رسوخ کی کہانیاں پہنچائی تھیں۔ یہ شہر کے شرفاء کا حلقہ تھا، جس میں بڑے بڑے بیوروکریٹ، بیگمات، شوبز کے لوگ، تاجر اور اعلیٰ حکام شامل تھے۔ یہ سب اپنی خواہشوں کے غلام انسان نما درندے تھے، ان کے محرومیاں ختم ہونے میں نہیں آتی تھیں۔ انہوں نے جہنم کی آگ سے اپنے پیٹ بھر لیے تھے۔ کوئی دم جاتا تھا جب ان کے پیٹ پھٹ جاتے، لیکن ان کی ہوس ٹھنڈی نہیں پڑتی تھی۔ وہ ہر لمحہ، ہر پل حل من مزید، حل من مزید کی صدائیں بلند کر رہے تھے۔ بڑے بڑے محلات میں رہنے والے مسلح پہرے داروں کی حفاظت میں زندگی بسر کرنے والے معاشرتی اور موسمی جبر سے بے نیاز، اپنی فرعونیت میں مست یہ انسان نما بھیڑیے اندر سے بڑے ہی بزدل تھے۔ ان سب کو مخصوص خوف لاحق تھے۔ کروڑپتی تاجر جو دن رات بے بس، بے کس اور زبردستی زندگی کی دوڑ سے بندے عوام کو دن رات لوٹ رہے تھے، لیکن انہیں ہر لمحے یہ خوف لاحق رہتا تھا کہ کہیں کوئی ایسا بندہ خدا ان کے شہر میں نہ آ جائے جو ان کی حرام کی کمائی پر قدغن لگا دے اور ان کی تجوریوں اور پیٹیوں سے حکومتی اور عوام سے لوٹ کر جمع کرنے والا مال نہ نکلوا لے۔ آسمان شہرت کے افق پر جگمگاتے شوبز کے ستاروں کو ہر لمحے یہی دڑکا لگا رہتا تھا کہ کہیں شہرت کی بلندیوں پر اڑتی ان کی پتنگ کی ڈور کٹ گئی تو ان کا کیا بنے گا۔
خوبصورت جنسی بلیاں جو بظاہر شریف زادیوں کے روپ میں معاشرتی غیرت میں کامیاب نقب لگائے ہوئے تھیں، رات کی تنہائیوں میں اپنے آرام دہ پلنگوں سے اکثر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتی، اور یہ خوف ان کی جان کو آ جاتا کہ جب ان کا شباب ڈھل جائے گا اور ان کے جسم کی منڈی ویران پڑ گئی تو ان کا کیا ہوگا۔ تب ان کے یہ عاشق جو اپنے ہوس کی آگ میں اندھے ہو کر ان کے تلوے چاٹنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، شاید ان پر تھوکنا بھی پسند نہ کریں۔ اربوں کی ناجائز آمدن سے محلات تعمیر کرنے والے سرکاری اہلکاروں اور اعلی حکام کو یہ فکر دامنگیر رہتی تھی کہ جلد یا بادیر ان کے کالے کرتوت بے نقاب ہو جائیں گے اور انہیں اگلے پچھلے سارے حساب چکانے پڑیں گے۔ پھر کون ان کا والی وارث بنے گا؟ شہروں کو باپ کی جاگیر اور بیچارے عوام کو اپنی رعایا سمجھ کر دن رات دونوں ہاتھوں سے لوٹنے والے قانون کے محافظوں کی جان کو ایک ہی خوف آیا رہتا تھا کہ اگر ان کے بڑوں نے کبھی ان کا تبادلہ یہاں سے وہاں یا پھر وہاں سے یہاں کر دیا تو ان کا کیا بنے گا؟ سونے کی کانیں جن پر وہ سانپ بن کر بیٹھتے ہیں کسی اور کے قبضے میں چلی جائیں گی، اور ان کو عوام کے بکھرے ہوئے جلسے جلوسوں کو روکنے یا پھر منصبداروں کے بچوں اور بیگمات کی دن رات حفاظت پر مامور کر دیا جائے گا۔ یہ خوفزدہ لوگ تھے، اپنے سائے سے سہم جانے والے، اپنے نفس اور خواہشات کے غلام۔ انہوں نے اس خوف سے وقتی نجات حاصل کرنے کے لیے اپنے اوپر تہ در تہ غلاف اوڑھ رکھے تھے۔ یہی خوف تھا جو ان مہذب لوٹیروں کو ایک دوسرے کے دستے بازو بنے رہنے پر مجبور کرتا تھا۔ وہ ایک دوسرے کا بادل ناخواستہ سہارا بنے ہوئے تھے۔ کرپٹ سیاستدان کرپٹ بیوروکریسی سے تعاون کرتے تھے کہ ان کے ذریعے اپنے ناجائز مطالبات پورے کرواتے رہیں، اور کرپٹ بیوروکریٹ بے ضمیر سیاستکاروں کی سیاہ کاریوں پر پردہ ڈالے رکھتے کہ ان کے اپنے کالے کرتوت سامنے نہ آ جائیں اور ان کے پیٹ کا جہنم بھی آسانی سے بھرتا رہے۔ ان کی روحوں کو حرام کاری کا کوہڑ لگ گیا تھا۔ بظاہر چمکتے دمکتے چہروں کو اپنے جسموں پر سجانے والے ان بیماروں کو ہر وقت ایک ایسے معالج کی ضرورت رہتی تھی جو انہیں جھوٹی طفل تسلیاں دیے رکھے، اور سائیں لوگ جیسے جرائم پیشہ وحشی ان کے بہترین معالج تھے۔ وہ اپنے ہر گاہک کی ضرورت پہچان کر اس کا سودا کرتے تھے۔ ان کی ایک ضرورت کو پورا کرتے اپنے بہت سے الو ان کے ذریعے سیدھے کر لیا کرتے تھے۔ سائیں لوگ ان تمام حرام کاریوں کا باپ تھا۔ وہ انہیں ایک دوسرے کا خوف دلا کر اپنا معاملہ سیدھا رکھتا۔ وہ بڑا ماہر نفسیات تھا، اسے ان کی رگ رگ سے آگاہی تھی، کس افسر کی نظر کس پلاٹ پر ہے، کس بیگم کی نظر کس افسر پر ہے، کس افسر کے تبادلے کو روکنے کا کسے اور تبادلہ کرنے کا کسے اختیار ہے، کس کی بیٹی کس کے بیٹے کے ساتھ اور کس کا بیٹا کس کی بہو کے ساتھ ناجائز مراسم رکھتا ہے۔ اسے ان تمام معاملات کی خبر رہتی تھی۔ اس نے ان لوگوں کی مدد سے ان کے گھروں کے اندر اپنا جاسوسی کا جال بڑی کامیابی سے بچھا رکھا تھا۔ افسر اعلیٰ سائیں لوگ کے پاس اپنی بیگم اور بیگم افسر اعلیٰ کا کچا چٹھا کھول جاتی تھی۔ دونوں اس فریب میں مبتلا رہتے تھے کہ سائیں لوگ ان کا ہمدرد ہے، لیکن دونوں اس سے لا علم تھے کہ وہ سوائے اپنے اور کسی سے مخلص ہو ہی نہیں سکتا۔ جسم فروشی سے ایمان فروشی تک ہونے والے دھندوں پر اس کی گہری نظر تھی۔ ان دھندوں میں وہ اکثر و بیشتر کسی نہ کسی مقام پر کوئی نہ کوئی رول ادا کر رہا ہوتا تھا، لیکن اس کھیل کے کسی کریکٹر کو علم نہیں ہو پاتا تھا کہ سائیں لوگ بھی ان کے درمیان کہیں موجود ہے۔ ناظرین، اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اور اگر آپ یہ سیریز مکمل دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔